اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یونس نبی ان لفظوں میں اگر تو مجھے نہ پکارتا نا پھر قیامت تک تو مچھلی کے پیٹ میں ہی رہی. چھٹکارا ملا، خلاصی ملی، نجات ملی، دکھڑے ٹلے، صدمے دور ہوئے، زندگی ملی. اس دعا کا صدقہ ملا. سبحان اللہ. اس دعا کا صدقہ ملا. میں آپ سے توقع رکھوں گا کہ آپ بھی اکثر اپنے اوراد میں وظائف میں آیت کریمہ کا معمول بنائیں. بچے بوڑھے جوان آیت کریمہ پڑھیں گے انشاءاللہ. اب غور کرو بھائی. لا الہ الا انت، نہ بچائے تو تیرے سوا بچانے والا کوئی نہیں. اب میری نظروں میں نظر رکھو، میں جملہ دے رہا ہوں. سبحانک تو پاک ہے، سبحانک تسبیح تیری ہے، سبحانک بڑائی تیری ہے، سبحانک بزرگی تیری ہے، سبحانک ساری عظمتیں رفعتیں کبریائیاں ساری تیری ہے، سبحانک. ترجمہ لینا. سبحانک اللہ میں یونس مچھلی کے پیٹ میں آ گیا، مچھلی مجھے نگل گئی. اب میری تدبیریں جواب دے گئیں، میری سوچ جواب دے گئی، میری اپنی جو تدبیریں ہیں ان کی انتہا ہو گئی. میرے بس میں کچھ نہیں رہا ہے، مجھے مچھلی نگل گئی ہے. اللہ جی سبحانک. یونس نبی عرض کرتا ہے بس بس میں عاجز ہوں اور تو قادر ہے. ایک لفظ میں نے دیا، میں نے کہا تبلیغی احباب بھی فائدہ لیں گے، آپ احباب بھی نماز میں مزہ لیں گے انشاءاللہ. میں عاجز ہوں اور تو قادر. ترجمہ کرو لفظ سبحان کا. میں عاجز اور تو. اچھا بھی بولو اللہ کے حضور ہم سب عاجز ہیں، سب کمزور ہیں، بے بس، کچھ بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. محمد اسمائیل شاہ کازمی بنا بیٹھا ہے. پتہ نہیں میں جس جگہ بیٹھا ہوں اس سے اٹھنے پاؤں گا یا پہلے موت آ جائے. کل کی خبر کس کو ہے؟ جگہ جگہ بندہ عاجز ہے، بے بس ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے. قرآن سمجھو. سبحانک میں عاجز ہوں اور تو قادر ہے. ایک ترجمہ میرے ساتھ کرو. میں عاجز بولو. میں سارے بندے اللہ کے گھر میں بیٹھے اللہ کے حضور بولو. میں اور تو قادر بولو. میں عاجز اور تو. وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه 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 وتعالى عما يشركون. قدرت کس کی؟ قوت کس کی؟ طاقت کس کی؟ اور کرو سبحان کا ترجمہ کیا ہوا؟ میں عاجز اور تو. اچھا بھائی میں جب قرآن پڑھوں اور کوئی اچھی بات کروں تو آپ قرآن سن کے آپ کیا کہتے ہو؟
پھر بولو ذرا اور مزے میں بولو. یہ جو آپ سبحان اللہ کہتے ہو اس ورد میں بھی لفظ سبحان ہے. اس ورد میں بھی لفظ آیت کریمہ میں سبحان، اس ورد میں سبحان. ایک اور تصور لیجئے، سواری والے سواری پہ بیٹھ گئے، جنہیں اللہ نے گاڑیاں دی ہیں وہ گاڑی پہ بیٹھ گئے. میرے نوجوانوں، جنہیں اللہ نے موٹر سائیکل بائک دی ہے وہ موٹر سائیکل پہ بیٹھ گئے اور سواری چلنے لگی. جب سواری چلتی ہے از خود بندے کے دل میں تھوڑا نخرہ اٹھتا ہے. فطری بات ہے نا کہ میں فلاں جگہ تھا، گڑی خیرو پہنچا، محمد اسماعیل شاہ کازمی گڑی خیرو سے چلا، فلاں جگہ پہنچا، ہوا فضا کو چیر کے میری گاڑی میں سواری جا رہی ہے. زمینداروں سنو، سرداروں سنو، میر صاحبان سنو، اتاروں سنو، وڈیروں سنو. جب بڑی بڑی گاڑیوں پہ بیٹھتے ہو غیب سے ندا آتی ہے، میرا بندہ تیرے دل میں نخرہ اٹھ رہا ہے، خبردار تیری سواری بعد میں چلے، تو پہلے سواری کی دعا پڑھ. اور سواری کی دعا میں بھی لفظ سبحان ہے. وہ سواری کی دعا کیا ہے میرے ساتھ سارے پڑھو گے؟ جن کی سواریاں ہیں اللہ آپ کو نصیب کرے، جن کی نہیں ہیں میں دعا کرتا ہوں ہر بندے کو اللہ اپنی سواری دے. میرے ساتھ دعا پڑھو گے. کیا دعا ہے؟ سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. سبحان الذي سخر لنا هذا. بزرگوں قرآن سمجھو، جوانوں قرآن سمجھو، میرے بچوں قرآن سمجھو، احباب دی قدر قرآن سمجھو. جو لفظ سبحان آیت کریمہ میں ہے، جو لفظ سبحان آپ کے ورد میں ہے، وہی لفظ سبحان سواری کی دعا میں ہے. ترجمہ یہ ہوگا اللہ میں گاڑی پہ بیٹھ تو گیا ہوں لیکن میری نہیں، یہ بھی تیری ہے. میری جان میری نہیں، اس کا بھی مالک تو ہے میرا اللہ. میری جیب میں جو کچھ ہے میرا نہیں ہے، اس پہ بھی مالک قادر تو ہے میرا اللہ. سبحان الذی سخر لنا هذا. اللہ میں مقدی مقامہ، میری سواری بعد میں چلے گی، پہلے میں تجھے سبحان کہہ کے اعلان کرتا ہوں اللہ میں عاجز ہوں اور تو قادر. غور کرو، میں عاجز اور تو. سنو یہی لفظ سبحان سرکار کے معراج میں آئے. کیا مزہ کرو لفظ سبحان. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. لفظ سبحان کا میں ترجمہ دے بیٹھا ہوں، میں عاجز اور تو. بولو بولو، میں عاجز اور تو. یہی لفظ سبحان سرکار کے معراج میں آیا. غور کرنا، میں کچھ آپ کو سنا نہیں رہا، میں دکھا رہا ہوں. صبح صبح ابو جہل چلتا آیا، صدیق اکبر کے دروازے پہ
کہ دروازے کے کنڈے ابھی ہل رہے تھے، وضو والا پانی زمین پہ چل رہا تھا، میں محمد عربی واپس بھی ابو جہل نے کہا بابا یہ بات بھی مان لو گے؟ وہ ابو بکر یہ بھی مان لے گا؟ سنو ابو بکر صرف ابو بکر نہیں تھا، ابو بکر صدیق اکبر تھا۔ موج میں آیا، مستی میں آیا، اعلان کر کے فرمایا ابو جہل اللہ تجھے خائب و خاسر فرمائے، اتنا سوچ لے کہ ہم نے خدا کو بھی نہیں دیکھا ہے، ہم نے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ اعتماد کیا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، محمد کا اعلان توحید سچا ہے، ابو بکر کہتا ہے محمد کا سارا بیان سچا ہے، سارا بیان سچا ہے۔ بڑی تیزی میں آیا صدیق اکبر، سرکار کے قدموں میں بیٹھا، سرکار مسکرائے، اور کرنا مسکرائے، فرمایا ابو بکر یارا بڑی دیر کر دی آتے آتے، تو بعد میں پہنچا ہے، غیبانہ جو تصدیق کر کے آ رہا ہے، ابو بکر تیری شان میں قرآن لے کے جبرائیل محمد کی بارگاہ میں پہلے حاضر ہوا ہے، والذی جاء بالصدق وصدق به سچ بتایا، دوسری ہستی نے سچ کو سچ مانا، اللہ کے ہاں یہ بھی عزت والے وہ بھی عزت والے۔ ابو بکر مسکرائے، اور کرنا ابو بکر مسکرائے، یا رسول اللہ اب آپ اپنی زبان سے ارشاد فرمائیے معراج کیسے ہوا؟ سرکار مسکرائے، فرمایا زبان میری ہوگی، قرآن میرے رب کا ہوگا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، جس ذات نے سیر کرائی، سفر اتنا طویل ہے، وقت اتنا قلیل ہے، کنڈے ہل رہے، پانی چل رہا، سرکار واپس آ گئے، اس ذات کو سبحان کہتے ہیں، اس ذات کو میں اپنے سبحان پہ بیٹھا ہوں، یار ایک اور تحفہ لے لو، زندگی کا پتہ نہیں ہے، کبھی کبھی نشست بن جاتی ہے تو مزہ لو، میں کچھ کہنے لگا ہوں۔ آپ مدنی جامع مسجد میں آئے ہو، اس بات پہ غور کرو گے آپ کو نماز میں مزہ آئے گا انشاء۔ آپ مدنی جامع مسجد میں آئے ہو، آپ نے وضو فرمایا ہے، پھر بسم اللہ پڑھ کے دایاں قدم پہلے اللہ کے گھر میں رکھا ہے، پھر آپ نے دعا کی ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، پھر اللہ کے گھر میں آئے ہو، مولا کے مہمان بنے ہو، صف میں کھڑے ہو گئے ہو، میں سنا نہیں رہا، میں کو دکھا رہا ہوں، جب صف میں کھڑے ہو گئے ہو، مکبر نے تکبیر پڑھی ہے، امام صاحب نے نماز شروع کرائی، اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ ہو گئی، آپ نے نماز شروع کر دی، جب بندہ اللہ کے گھر میں نماز کے لیے حاضر ہوا ہے، پہلی تکبیر پر ہی دل میں خیال آیا اللہ در تیرا، اللہ گھر تیرا، اللہ میں بندہ تیرا، اللہ میں تیرا بندہ تیرے در پہ حاضر ہو گیا ہوں، اللہ جی میں نماز کن جملوں سے شروع کروں، سمجھو نوجوانوں، نماز کن حرفوں سے شروع کروں، بزرگوں نماز سمجھو، جوانوں
سمجھو، میرے بچوں نماز سمجھو، میرے عزیزوں نماز سمجھو. ذی قدر علماء مجھے دعا دینا، جب بندہ نماز میں کھڑا ہے اللہ کس حرف سے نماز شروع کروں، غیب سے اعلان ہوتا ہے تیرے نبی کا معراج لفظ سبحان سے چلا تھا، تیرا معراج بھی لفظ سبحان سے چلے گا. سبحانک اللہم، میرے ساتھ بولو گے سنا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. نبی کا معراج بھی سبحان سے، امتی کا معراج بھی سبحان. پتہ چلا کہ اللہ کو بندے کی عاجزی پسند ہے. عاجزی جب بندہ جھکتا ہے نا، عاجزی کرتا ہے، اللہ کو پیار آتا ہے. اللہ کو بندے پر پیار آتا ہے. ایک جملہ اور ذرا دل پہ لکھنا، اللہ اکبر. نماز کی کیفیت حیات دیکھو. ماشاءاللہ اپنے سے روزہ چلا 4 مہینے وقت لگایا ہوا ہے. اکثر ہمارے بچوں نے، اتنا تو سبھی کو پتا ہے کہ کھڑے ہیں تو قیام ہے، پھر جھکے ہیں تو رکوع ہے، پھر زمین پہ چلے گئے تو سجدہ ہے، پھر اتحیات میں بیٹھے ہیں تو قعدہ ہے. اتنا تو سبھی کے علم میں ہے. سنو، اللہ اکبر سبحان کہا، اللہ پیار میں فرماتے ہیں میرا بندہ تو نے مجھے سبحان کہا. یہ لفظ سبحان وہ ہے جو یونس نبی نے کہا تھا. میں نے اس کے دکھڑے کیسے ڈالے تھے، ڈالے کہ نہیں ڈالے، اس کے صدمے میں نے کیسے ڈالے تھے. اب غور کرنا، کھڑا ہے محمد اسماعیل شاہ کازمی، کھڑا ہے محمد اسد اللہ فاروقی، کھڑا ہے مولانا قاری سلیم اللہ، کھڑا ہے. یہ اللہ کے در پہ حاضر ہے، قیام ہے. قیام سے پھر بندہ جب رکوع میں جاتا ہے، ادھر دیکھنا، رکوع میں جاتا ہے، پہلے لفظوں میں عاجزی تھی، اب اللہ کے در پہ بندہ جھک گیا. جب جھکا ہے تو شکل میں بھی عاجزی آ گئی. نہیں سمجھے میں کیا سمجھا رہا ہوں؟ پہلے کھڑا تھا اسے سبحان کہتا تھا، اور اب جھک گیا، رکوع میں گیا، کبا ہو گیا، کبڑا ہو گیا، ٹیڑھا ہو گیا. سندھی میں اس کو کیا کہتے ہو؟ جھک گیا. سندھی میں کیا کہتے ہو؟ جھکی ہو. اور بلوچی بروئی میں کیا کہتے ہو؟ سکانی. جھکانی. اچھا خیر ادھر دیکھنا بھائی، اگر آپ نماز کا پورا مزہ لیں تو انشاءاللہ مجھے نماز میں دعا دو گے. پہلے کھڑا تھا اسے سبحان کہتا تھا، اب قیام سے رکوع میں آیا، اللہ اکبر. شکل میں بھی عاجزی آئی. اللہ کے در پہ جھکتے ہو کہ نہیں جھکتے؟ بولو یا بولو، جھکتے ہو نا. کسی جھکنے میں کمال ہے، کسی جھکنے میں مزہ ہے، کسی جھکنے میں عزت ہے. جو بندہ جھک گیا، اللہ جی اب کیا پڑھوں؟ میں لفظوں پہ غور کرنا. اللہ فرماتے ہیں تو جھک گیا ہے، میں نے تیرے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے. اب تو جھکتا آئے گا، میرا پیار بڑھتا چلا جائے گا. اب تو جھکتا آئے گا، میرا پیار
بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ جی میں رکوع میں آیا، اب کیا پڑھوں؟ فرمایا وہی سبحان بول جو سبحان یونس کی دعا میں ہے تیرے نبی کے معراج میں۔ اب آپ میرے ساتھ 3 دفعہ بولو گے جو آپ نماز میں بولتے ہو، اب کے بعد زندگی بھر نماز پڑھو گے تو محمد اسماعیل شاہ کاظمی کو دعائیں آپ ضرور دو گے۔ اب میرے ساتھ 3 دفعہ بولو گے۔ جب بندہ شکل پڑھنے کیا تھا، ادھر دیکھیں ایک لمحہ قبلہ رخ اس طرف ہے، 1 منٹ میں طرف دیکھیں کھڑا ہے نا، اللہ اکبر، شکل دیکھیں، اللہ اکبر، سبحانک اللہم، اسے سبحان کہتا ہے، لفظوں میں عاجزی ہے، اب اور جھکا، اللہ جھکا، جھکا کہ نہیں جھکا؟ اب جب جھک گیا اللہ کا پیار بڑھ گیا، اللہ کا پیار بڑھ گیا۔ اللہ میاں اب کیا پڑھوں؟ فرمایا میرا بندہ تو میرے در پہ جھکا ہے نا، میرا پیار بڑا ہے، اب بول سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدا، ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ ادھر دیکھنا، اللہ اکبر، اب بندہ سجدے میں چلا گیا، چہرہ پیشانی رکھ دی زمین پہ۔ اللہ کرے ہمیں نماز کی روح نصیب ہو جائے، آمین بولو بھائی۔ اب ایک جملہ دے رہا ہوں آپ کو، ساری تقریر کا مزہ اس جملے میں آئے گا۔ پہلے کھڑا تھا اسے سبحان کہتا تھا، پھر جھکا تھا اسے سبحان کہتا تھا، اب چہرہ رکھ دیا زمین میں، پیشانی اور ناک رکھ دیا زمین میں۔ بولو کہاں سجدہ کرتے ہو؟ ہتھیلیاں ٹکا دی زمین پہ، گھٹنے بھی لگے ہیں زمین پہ۔ شاہ صاحب بنا کھڑا تھا، جب سجدے میں گیا اس کی شکل دیکھو، سجدہ سجدہ عاجزی کی انتہا ہے۔ کبھی کبھی مزہ لے لیا کرو بیان کا اور قرآن کا۔ نواب صاحب، پیر صاحب، فاروقی صاحب، حیدری صاحب، کازمی صاحب، شاہ صاحب، فلاں صاحب، کوئی صاحب صاحب نہ رہا، اب جھکتا 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 زمین پہ پڑا، بس فقیر بن گیا۔ کیا بن گیا؟ تو بولو یا منگتا بن گیا، سائل بن گیا، سوالی بن گیا، زمین سے لپٹ گیا۔ عاجزی کی انتہا ہے، تضرع کی انتہا ہے، جھکنے کی انتہا ہے۔ شاہ صاحب بنا کھڑا تھا، نواب صاحب بنا کھڑا تھا، جب سجدے میں کیا ہے گول مول ہو کے زمین پہ پڑا ہے، کٹھا مٹھا ہو کے زمین پہ پڑا ہے، ٹیڑھا میڑھا ہو کے زمین پہ پڑا ہے۔ جب تیری عاجزی حد میں چلی گئی، اللہ کی طرف سے پیار اور رحمت کے در کھل گئے۔ سنو، اللہ فرماتے ہیں تو مجھے سبحان کہتا، سبحان کہتا، سبحان کہتا، میرے قریب آتا آتا آتا، تو میرے اتنے قریب سجدے میں آ گیا ہے کہ میں اللہ سارے
حجاب ہٹاتا ہوں، سارے پردے اٹھاتا ہوں۔ سجدے والوں جب سجدے میں جاتے ہو، بظاہر دنیا دیکھتی ہے تیری پیشانی زمین پہ ہے، حالانکہ تیری پیشانی اللہ بے نیاز کے قدموں پہ جا پہنچی ہے۔ رب پاک دے پیری پہ گیا، رب پاک دے اللہ نے اس کے پاؤں پڑ گیا۔ اسے سندھی میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ جے پیرے پہ ہو، پیرے پہ ہو۔ ایک تصور ہے اللہ جے پیرے پہ ہو، یعنی اللہ کے قدموں پہ پڑ گیا۔ سنو اللہ کے پاؤں پڑ گیا، سنو سنو پاؤں پڑ گیا۔ اللہ جی اب فاصلے مٹ گئے، حجاب ہٹ گئے، پردے اٹھ گئے، اب کیا پڑھوں؟ فرمایا وہی پڑھ جو یونس نبی نے پڑھا تھا، میں نے اس کی مشکل دور فرمائی۔ مجھے رب ہونے کی قسم تیری ساری مشکلیں میں دور کروں گا۔ اب آپ میرے ساتھ 3 دفعہ مستی میں بولو گے جو آپ سجدے میں پڑھتے ہو، سجدے میں اس میں سبحان ہے، 3 دفعہ بولو گے سبحان ربی الاعلی۔ یہاں آگے ترجمہ سمجھ آیا۔ اللہ میں کچھ ہوتا تو جھکتا کیوں؟ میں جھکتا 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 تیرے پاؤں پڑ گیا ہوں، اب تو میری پکار سن لے مولا، میں عاجز ہوں اور تو قادر ہے۔ سبحان، ایک جملہ لے کے بیٹھو، سبحان۔ بڑی مشہور روایت ہے، علماء جانتے ہیں موسیٰ کلیم نبی نے عصا مارا، پتھر 2 ٹکڑے ہوا، دوسرا پتھر نکلا پھر مارا، ٹکڑے ہوا، تیسرا پتھر نکلا پھر مارا، تیسرا پتھر ٹوٹا۔ اس میں نبی موسیٰ نے کیا دیکھا؟ بند 3 پتھروں کے اندر ایک کیڑا ہے۔ اس کیڑے کے منہ میں ہرا ہرا ملائم تر و تازہ پتا ہے، وہ کیڑا اس پتے کو چبا رہا ہے، کھا رہا ہے، مولا کی بڑائی بیان کر رہا ہے۔ موسیٰ کلیم حیران، خلاق عالم نے فرمایا میرے لاڈلے ذرا اس کیڑے کے قریب ہو کے سنو، یہ ننھی مخلوق کن لفظوں میں میری تعریفیں بیان کر رہی ہے۔ موسیٰ نبی قریب ہو گئے، کیڑا بول رہا تھا سبحان من یرانی، سبحان من یسمع کلامی، سبحان من یذکرنی ولا ینسانی۔ جو 3 پتھروں کے اندر مجھے دیکھتا ہے اسے سبحان کہتے ہیں، جو مجھے نہیں بھلاتا یاد رکھتا ہے اسے سبحان کہتے ہیں۔ جو بند پتھروں میں ہم جیسی حقیر ننھی مخلوق کی پکار آپ سن رہا ہے، اس ذات عظیم کو سبحان کہتے ہیں۔ ایک اور لو، میں لفظ سبحان پہ بیٹھ گیا تو بیٹھ ہی گیا، سنو ذرا۔ ابراہیم خلیل ڈھیر ساری بکریوں کا ریوڑ لے کے جا رہے تھے، بڑی موج میں۔ اللہ نے فرشتے کو بلایا، سکھایا، پڑھایا، سمجھایا، بشکل بشر فرشتہ زمین پہ آیا، مولا کا بھیجا ہوا تھا۔ اس نے آ کے کہا ابراہیم تو اللہ کا دوست ہے نا، تیرے یار کی میں تجھے تعریف سنا دوں تو کتنی بکریاں انعام میں دوں۔ کبھی کبھی باتیں ذوق میں چلی جاتی ہیں، ذوق میں جملہ سنو، یار تیرا ہے تعریفیں میں
بکریاں انعام دو گے؟ ابراہیم خلیل مسکرائے، فرمایا مولا کے نام پہ دینا ہو تو ہم نے کبھی حساب نہیں کیا۔ اچھا، اس نے کہا چلو بھئی ابراہیم خلیل تعریف میں سناتا ہوں، مزہ آئے تو آدھی بکریاں مجھے انعام میں دے دینا، ریوڑ 2 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، تسبیح تراویح، ذرا سمجھو اس میں بھی سبحان ہے۔ ابراہیم خلیل متوجہ ہو گئے، یہ تسبیح تراویح آسمان سے زمین پہ پہلی بار آ رہی تھی۔ اس اجنبی نے جو بشکل بشر کھڑا تھا، اس نے کہا ابراہیم سن یار تیرا ہے تعریفیں میں کرنے لگا ہوں۔ ابراہیم خلیل متوجہ ہو گئے، اس نے مزے میں کہا سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ اس نے سبحان 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 کہا۔ ابراہیم خلیل مولا کی ثنا، اللہ کی تعریف سن کے ابراہیم خلیل دیوانہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ آپ بھی ذرا دیوانے ہو جاؤ نا، مجھے سمجھ آیا کہ آپ کو مزہ آ رہا ہے۔ دیوانہ ہو گیا۔ اس نے جب یہ تسبیح تراویح سنائی، ادھر دیکھنا، جلدی جلدی ریوڑ 2 حصوں میں تقسیم، آدھی بکریاں اجنبی کے سپرد فرما دی، وہ آدھا ریوڑ لے کے جانے لگا۔ ابراہیم خلیل تو مولا کے دیوانے تھے، پیچھے دوڑ پڑے، فرمایا یار تو نے سبحان سبحان میں تعریف ایسی سنائی ہے کہ آج تک میں نے سنی نہ تھی۔ ایک بار مولا کی تعریف انہی لفظوں میں سنا، باقی ساری بکریاں تو لے جا۔ پھر اس نے مزے میں دعا پڑھی، آپ کو یاد ہے؟ پڑھو میرے ساتھ۔ اس نے کیا پڑھا؟ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت۔ غور کرو، آج کی گفتگو کا تقریباً آخری جملہ دے رہا ہوں، ذرا غور کرنا۔ پورا بکریوں کا ریوڑ اجنبی کو دے دیا، پتہ ہی نہ پوچھا، نام ہی نہ پوچھا، ریوڑ دے دیا۔ اور جب وہ ساری بکریاں لے کے جانے لگا، ابراہیم خلیل کو چین نہ آیا، اب پیچھے دوڑے۔ مزہ لینا اس جملے کا۔ فرمایا یار تو اجنبی ہے، نام بھی نہیں بتا رہا، قوم بھی نہیں بتاتا، نا واقف ہے، ملاقات بھی پہلی ہے، لیکن تو نے تعریف مولا کی ایسی کر دی ہے کہ ابراہیم دیوانہ ہو گیا ہے۔ فرمایا مولا نے تجھے اتنی ساری بکریوں کے ریوڑ کا مالک بنایا، اب میرا جی چاہتا ہے کہ اتنی ڈھیروں بکریاں چرانے کے لیے تو نے ملازم تو رکھنا ہے نا۔ اللہ، تو نے نوکر تو رکھنا ہی رکھنا ہے، چرواہا تجھے چاہیے، ضرور چاہیے، اتنا ریوڑ چلانے کے لیے تجھے ملازم نوکر چرواہا تو چاہیے نا۔ ایک بار میرے مولا کی تعریف اسی
زندگی میں تیرا نوکر بن کے تیری بکریاں چراتا رہوں گا۔ اللہ کی تعریف کا کبھی مزہ لے لیا کرو۔ سبحان سبحان، میں قرآن پڑھوں تو آپ کیا کہتے ہو؟ پھر بولو، پھر بولو۔ اس میں بھی لفظ سبحان ہے، تسبیح تراویح میں بھی لفظ سبحان ہے، آیت کریمہ میں بھی لفظ سبحان ہے، کیڑے کی صدا میں بھی لفظ سبحان ہے، ہر بندے کی دعا میں بھی لفظ سبحان ہے، تیرے نماز کے قیام میں بھی سبحان ہے، تیرے نماز کے رکوع میں بھی سبحان ہے، تیری نماز کے سجدے میں بھی سبحان ہے۔ میں عاجز اور تو قادر۔ اب میں جاتے جاتے، عنوان تو میرا باقی ہے، پھر زندگی باقی، ملاقات باقی، جاتے جاتے ایک آپ کو ہدیہ کروں، سنو۔ وہ ذات کتنی بڑی ہے جس کے سامنے ساری خلقت سجدے میں پڑی۔ میں پھر جملہ دے رہا ہوں، اگر آپ کو مزہ آئے تو پھر موج میں سبحان اللہ کہنا۔ محمد اسماعیل شاہ کاظمی اللہ کے گھر میں بیٹھ کے نماز سمجھاتے ہوئے کہہ رہا، وہ ذات کتنی بڑی ہے، وہ ذات کتنی بڑی ہے، وہ ذات کتنی بڑی ہے، جس ذات کے در پہ ساری خلقت سجدے میں پڑی۔ اولیاء ہیں سر سجدے میں کہہ رہے سبحان ربی الاعلیٰ، صوفیاء ہیں سر سجدے میں بول رہے سبحان ربی الاعلیٰ، علماء ہیں سجدے میں پڑے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، انبیاء ہیں سجدوں میں پڑے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دربار میں سجدے میں پڑے ہیں، اور کملی والے بھی اعلان کرتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ۔ سجدہ کمال بندگی ہے، سجدہ راز و نیاز کی جگہ ہے۔ سنو، مدنی مسجد میں محمد اسماعیل شاہ کاظمی آخری جملہ دے گیا ہے، سجدہ 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 بندے کی اللہ سے ملاقات ہے۔ اللہ سے ملاقات ہے۔ چونکہ میں نے معراج پہ بولنا تھا، ایک لفظ میں بول گیا ہوں، پھر تذکرہ معراج پھر کبھی سناؤں گا۔ سنو ایک اور جملہ، تم اگر مزے میں بیٹھے ہو، نبی عرش پہ پہنچے، ادھر دیکھنا، نبی عرش پہ پہنچے، وہ نبی کا معراج تھا، امتی جھکتا 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 جب سجدے میں پہنچا ہے، عرش پہ نبی کا معراج تھا، سجدے میں امتی کا معراج ہو گیا۔ کیا کہتے ہیں؟ نماز مومن کا معراج ہے، اور نماز مومن کا کیوں عبادت کرتے ہو؟ نمازوں کی پابندی کرو گے؟ یہ تو بغیر اعلان، بغیر محنت کے اچانک ہی ایک ترتیب بن گئی۔ میں نے کہہ دیا کہ دوران سفر میرے پاس وقت ہے تو میں گزر رہا ہوں، بیان ہو گیا۔ محمد اسد اللہ حیدری نوجوان بچہ ہے، ماشاءاللہ صلاحیت والے، انہوں نے کچھ محنت کر دی۔ قاری سلیم اللہ صاحب ہر دل عزیز نوجوان بچہ ہے، ہمارے لیے عمر میں یہ بھی بچہ ہے۔ مولانا خالق داد صاحب کو اللہ بہت عزت عطا فرمائے۔ آپ وعدہ کرو انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کا بھرپور ساتھ دو گے، شامل رہو گے۔ جب لمبے لمبے سجدے کر لیا کرو تو سجدوں کے بعد قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی آن شان کے لیے دعائیں بھی کر دیا کرو۔
اللہ اس مرد مجاہد کو سلامت رکھے. دیوبندی علماء کا سر فخر سے بلند ہو گیا ہے. الحمدللہ پاکستان کی ساری سیاست فضل الرحمان کے قدموں میں پڑی ہے. یہ شان اللہ نے قرآن والوں کو دی ہے. ایک جملہ کہتا ہوں، جو بندہ خدا کے در پہ جھکتا 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 چلا جائے گا، اللہ اس کو اٹھاتا بڑھاتا چلا جائے گا. جو مجاہد ہیں، نوجوان بچے ہیں، وہ اپنے ولولے، اپنے جذبے، اپنے جوش سے جمعیت کا ساتھ دیں. اور جو مجھ جیسے بڑی عمر والے بیٹھے ہیں، وہ دعاؤں میں جمعیت کا ساتھ دیں. جو آپ کی دعا ہے یہ بھی رنگ لاتی ہے. آج کا وقت میں نے خود ہی محبت میں دیا تھا، اور میں نے مولانا کو کہا تھا کہ میں گزروں گا تو بڑی خیر ہو، ہمارا ٹائم بھی، رات کا قیام بھی، تو میری حاضری محض اللہ کی رضا کے لیے ہے. ہم نے وہ 40 دن کا کورس کرایا بچوں کا، فن خطابت کا، وہ بچے یہاں بیٹھے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارا ایک 3 مہینے کا کورس چل رہا ہے منظر گردان کا. الحمدللہ میں یہاں بیٹھا ہوں، میرے مدرسے میں بچے سارا دن منظر یاد کر کے سنا کے، رات کو نوافل میں وہاں بچے کھڑے ہو کے قرآن پڑھ رہے ہیں. اللہ ان مدارس کی آن شان سلامت رکھے. آپ سے جاتے جاتے درخواست ہے، اگر آپ میں توفیق ہے، وسعت ہے، تو زکوٰۃ خیرات کی مد میں ہمارا لاہور کا ادارہ مضبوط ہے الحمدللہ.